مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان فضول بات نہیں کرتا. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ناپاک بندہ نہیں آتا. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی کسی کا حسد نہیں کرتا. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر کوئی دوسرے کے ساتھ نرمی کرتا ہے. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کی بات نہیں ہونی. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کا مذاق نہیں اڑایا جانا. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کو تانا نہیں ملنا. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھنے والے نے دوسرے کو گالی نہیں دینی. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر کسی شخص نے اپنے جسم پہ کوئی گندگی یا کوئی بدبو اس کے منہ سے لے کے نہیں آنا. صاف ستھرے نظیف بہترین ظاہر بھی باطن بھی لے کے انسان اگر کسی جگہ پہ آتا ہے تو وہ صرف مسجد ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس وقت ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے نا تو سرکار نے مدینہ شریف سے باہر ایک جگہ پہ قیام کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 10 دن حضور نے قیام فرمایا. سرکار رکے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ مسجد کی بنیاد رکھی. وہ مسجد تعمیر ہوئی اور اس مسجد کا نام مسجد قباء رکھا گیا. جو منافقین تھے مدینہ میں اور جو یہود تھے انہوں نے اس مسجد کو ناکام کرنے کے لیے نا اس کے مقابلے میں ایک اور مسجد بنائی. تو جس وقت وہ مسجد بنی تو اس مسجد میں بنانے کا مقصد یہ تھا کہ سازش کی جائے اسلام کے خلاف, پیغمبر اسلام کے خلاف. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وہ مسجد جو اس مسجد کے مقابلے میں ہے لا تقم فیہ ابدا, اس میں آپ نے کبھی نہیں کھڑے ہونا, اس میں جانا ہی نہیں ہے. وہ بڑی بار آئے کہ یا رسول اللہ آپ اس مسجد میں بھی آئیں, آپ قدم لگائیں, آپ دعا فرمائیں, مہربانی فرمائیں. اللہ نے منع فرمایا کہ اے محبوب آپ نے جانا ہی نہیں ہے. حضور مدینہ تشریف لائے مدینہ شریف میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر جو پہلی تعمیر فرمائی نا, کوئی قلعہ نہیں بنایا, کوئی جنگی مورچہ نہیں بنایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مستورات, اپنی حضور کی ازواج ہیں امہات المومنین, ان کے لیے بھی حضور نے کوئی گھر نہیں بنوایا, اپنے لیے بھی نہیں بنوایا. جو پہلی باضابطہ تعمیر ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد سرکار کی نگرانی میں مدینہ شریف میں وہ مسجد نبوی تھی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوروں کی طرح اس میں شرکت فرمائی. سامعین محترم, آج کے خطبہ جمعہ میں جس عنوان پہ ہم بات کریں گے اس کا موضوع ہے ہمارے معاشرے میں مسجدوں کی اہمیت اور اللہ کے قرآن اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی روشنی میں مسجد اور خانہ خدا کی فضیلت. مسجد عرف عام میں ایک مکان کو ہی کہا جاتا ہے جو اینٹ گارے اور پتھر سے بنا ہے, لیکن کوئی بھی مکان اپنے کسی ذاتی وصف یا خوبی یا کسی جگہ کی لوکیشن کے حوالے سے معتبر نہیں ہوتا. ہر مکان کو اس کے مکین کی وجہ سے عزت اور شرف ملتا ہے. دیکھنے کو ہر مکان اینٹ گارے اور پتھر کا ہے, دروازے ہیں اور کھڑکیاں ہیں, لیکن مکان کا اپنا ذاتی رتبہ اور اپنا ذاتی اس کا کوئی احترام نہیں ہوتا. اس کا جو بھی وقار ہے وہ اس کے مکین کی وجہ سے ہے. ہمارے بر صغیر کے ایک بہت بڑے شاعر گزرے ہیں مرزا اسد اللہ خان غالب, ان کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد. اسد اللہ ان کا نام تھا, غالب تخلص تھا. ہر ایک مکان کو ہے مکین سے شرف اسد, مجنو جو مر گیا ہے تو جنگل اداس ہے. یعنی ہر مکان کو اس کے مکین سے شرف, بزرگی اور احترام ملتا ہے. اگر کوئی بڑی خوبصورت حویلی ہے تو اس حویلی کو جو ایک روب ملا ہے وہ اس کے زمیندار اور اس کے چودھری کی وجہ سے ملا ہے. اگر کوئی بہت بڑی مارکیٹ ہے تو مارکیٹ کا جو دبدبہ ہے اور اس کی جو عزت ہے اس کے مالک کی وجہ سے ہے. اسی طرح جو مسجد ہے, مسجد بھی صرف 4 دیواروں اور ایک چھت کا نام نہیں ہے, یہ چند کھڑکیوں یا 2 دروازوں کا نام نہیں ہے, یا محراب و مصلی اور صف کا نام نہیں ہے. مسجد کا بھی یہ شرف صرف اس وجہ سے ہے کہ مسجد اس کا تعلق اللہ کو سجدے کے ساتھ ہے, اللہ کی عبادت کے ساتھ ہے, اور یہ اللہ کا گھر ہے. اس کا شرف اللہ کا گھر ہونے کی وجہ سے ہے. تو انسان جب بھی کسی جگہ پہ کسی عمارت میں جاتا ہے نا تو صاحب مکان سے ملاقات کے لیے جاتا ہے. جس ڈیوڑی میں کوئی رہتا نہ ہو, آباد نہ ہو, وہ کھنڈر ہوتی ہے. جس کسی مارکیٹ یا کسی پلازے میں کوئی آمد و رفت نہ ہو تو اس کو دیکھ کے ڈر لگتا ہے. بالکل اسی طرح مسجد ہے. مسجد بھی صرف عمارت کا نام نہیں ہے. مسجد عمارت کے ساتھ ساتھ اس کو بسانے کا, سنوارنے کا, سنبھالنے کا, اس کی صفائی کا اور دن بھر رات اس میں خدمت کا نام یہ مسجد ہے. اگر یہ چیز ختم ہو جائے اور مسجد بالکل خالی ہو جائے اور اس کی طرف کوئی آئے ہی نہیں
تو صرف اور صرف مسجد مسجد کے نام سے پکاری تو جائے گی، لیکن اس کا جو ایک مقصد تھا بنانے کا وہ ختم ہو جائے گا۔ تو جس وقت ہم مسجد کا ارادہ کرتے ہیں نا، اور ہم کسی کو بھی بولتے ہیں کہ میں مسجد جا رہا ہوں، تو اس وقت پتہ ارادہ کیا ہوتا ہے کہ میں اس کے گھر میں جا رہا ہوں جس کے گھر سے کوئی ناکام نہیں آتا، نامراد نہیں آتا، خالی ہاتھ نہیں آتا، سوالی جس کے گھر سے بے عزت کر کے نہیں نکالا جاتا۔ کسی کے گھر میں کوئی آ کے روئے تو اس کا کئی لوگ مذاق بنا دیتے ہیں۔ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ جو روتا ہے نا تو اس کا آنسو نکلنے سے پہلے اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی، اس کی عزت بڑھا دی جاتی ہے۔ یہاں پہ جھکنے والے کو سر بلند کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر آ کر یاد کرنے والے کو ایک بار جواب نہیں دیا جاتا، ایک بار جواب نہیں دیا جاتا۔ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت انسان اللہ تعالیٰ کے گھر میں آتا ہے اور اللہ کو صدا دیتا ہے، اس کو بلاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک پکار پہ اپنے بندے کو 10 مرتبہ جواب دیتا ہے۔ میرے بندے مانگو، طلب کرو، التجا کرو، مجھ سے کس چیز کی ضرورت ہے اس کا کہو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو یہ تلقین فرماتے ہیں میرے صحابہ، دنیا کے اوپر جو جانے کی جگہ ہیں وہ صرف 2 ہیں جہاں کا لوگ اہتمام کے ساتھ قصد کرتے ہیں، وہ صرف 2 جگہ ہیں، ایک بازار ہے اور دوسری مسجد ہے۔ انسان اہتمام کے ساتھ بازار بھی جاتا ہے اور ذہن میں کئی چیزیں رکھ کے جاتا ہے کہ فلاں چیز خریدنی ہے یا فلاں چیز بیچنی ہے، اسی طرح پورا ذہن اور پورا اہتمام کر کے وہ مسجد بھی آتا ہے کہ میں نے سنت پڑھنی ہے، میں نے فرض پڑھنے ہیں، میں نے واجب پڑھنے ہیں، میں نے نفل پڑھنے ہیں، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے تحیۃ المسجد پڑھنا ہے، میں نے تحیۃ الوضو پڑھنا ہے، میں نے فلاں بندے سے اس کا حال احوال پوچھنا ہے، میں نے امام صاحب سے، خطیب صاحب سے فلاں مسئلہ سیکھنا ہے۔ اور جس وقت میں اللہ کی عبادت سے فارغ ہو جاؤں تو پھر میں نے گڑ گڑا کے اپنے خدا کی حضور دعا کرنی ہے۔ انسان اس پورے اہتمام کے ساتھ خانہ خدا میں آتا ہے۔ آپ دونوں جگہ ہیں، بازار بھی اور مسجد بھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پوری زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے، سب سے زیادہ جو جگہ پسند ہے وہ مسجد ہے، کہ مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ انسان فضول بات نہیں کرتا، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ناپاک بندہ نہیں آتا، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ کوئی کسی کا حسد نہیں کرتا، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ ہر کوئی دوسرے کے ساتھ نرمی کرتا ہے، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ دنیا کی بات نہیں ہونی، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کا مذاق نہیں اڑایا جانا، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ کسی کو تانا نہیں ملنا، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھنے والے نے دوسرے کو گالی نہیں دینی، مسجد وہ جگہ ہے جہاں پر کسی شخص نے اپنے جسم پہ کوئی گندگی یا کوئی بدبو اس کے منہ سے جو ہے نا وہ لے کے نہیں آنا، صاف ستھرے نظیف بہترین ظاہر بھی باطن بھی لے کے انسان اگر کسی جگہ پہ آتا ہے تو وہ صرف مسجد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین جگہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں زمین کے اوپر وہ مسجدیں ہیں، اور فرمایا ناپسندیدہ جگہ بازار ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ انسان دھوکہ کرتا ہے، وہاں پہ انسان جھوٹ بولتا ہے، وہاں پہ انسان ناپ تول میں کمی کرتا ہے، وہاں پہ ہر طرح کا بندہ موجود ہے، مکار بھی موجود ہے، عیار بھی موجود ہے، وہاں پہ دھوکے باز بھی موجود ہے، وہاں پہ راشی بھی موجود ہے، وہاں پہ چور ڈکیٹ بھی موجود ہے، وہاں پر ہی لوگوں کی جیب کاٹنے والا بھی موجود ہے۔ اس لیے حضور نے فرمایا بازار دھوکے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ عزیزان گرامی، اگر ہم اس بات کا ہی اس تصویر کو تھوڑا سا الٹ کر لیں، جن وجوہات پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازاروں کو ایک مکروہ جگہ قرار دیا، ناپسندیدہ جگہ قرار دیا، اگر وہی کام مسجدوں میں شروع ہو جائیں، وہی خصلتیں نمازیوں میں آ جائیں، وہی معاملات مسجد کی صف میں کھڑے ہونے والے بندے شروع کر دیں، ایمانداری سے سوچئے کہ کتنی بڑی توہین ہوگی۔ مسجد میں آنے والا عاجزی لے کے آتا ہے، اگر یہاں پر اس کو لوگوں میں تکبر نظر آئے، اس کے ساتھ کھڑا ہونے والا اس کی غربت یا اس کے پرانے کپڑوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرے، یا اگر 4 بندے بیٹھ کر کسی دوسرے بندے کا گلا شروع کر دیں، غیبت شروع کر دیں، کسی دوسرے بندے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں، یا مسجد کے اندر آنے والا جو ہے اس کے اوپر کوئی تانا شروع کر دے، اس کو کوئی مینا شروع کر دے، یا کوئی گندی باتیں شروع کر دیں، تو ایمانداری سے یہ سوچئے
کہ جتنا بڑا شرف اور جتنا بڑا اعزاز ہے مسجد میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنے کا، اتنا ہی بڑا پھر عذاب بھی ہوگا جب ہم اس کی انسلٹ کریں گے، توہین کریں گے، اتنا ہی بڑا عذاب بھی ہوگا۔ ایک حدیث رسول ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے اس حدیث مبارکہ کو روایت کیا، انہوں نے آگے لی اور آگے بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجر صحابہ میں سے ہیں اور اصحاب صفہ میں سے ہیں، اور 5000 سے زیادہ احادیث مبارکہ ان سے روایت ہیں جن کو بخاری و مسلم اور شیعہ ستہ نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے۔ 5370 یا 74 غالباً اتنی احادیث مبارکہ ہیں جو ان سے روایت ہیں، جن کو شیخین محدثین نے اور صحیح کتب میں محدثین نے جن کو روایت فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ اے گروہ صحابہ، جس وقت کوئی شخص مسجد میں آنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے نا، اب سنیے اعزاز مسجد میں آنے والے کا، گھر سے نکلتا ہے، باب وضو ہوتا ہے، گھر سے وضو کر کے مسجد میں آنا انتہائی پسندیدہ عمل ہے، انتہائی پسندیدہ عمل ہے۔ اگر ہو سکے تو یہ عادت بنائیے، مسجد میں وضو کرنا ممنوع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اگر ہم گھر سے وضو کر کے استنجا کر کے آئیں تو کیا ہی مزہ ہو۔ فرمایا اے گروہ مہاجرین، اے گروہ صحابہ، جس وقت کوئی شخص گھر سے چلتا ہے نا مسجد کا ارادہ کر کے، وضو کر کے، پھر اللہ کے گھر میں آتا ہے، حضور نے فرمایا وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، وہ تسبیح کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، دعا مانگتا ہے۔ فرمایا جب تک وہ باوضو رہتا ہے اور خدا کے گھر میں رہتا ہے، وہ تو جو مانگتا ہے سو مانگتا ہے، جو عرض کرتا ہے سو کرتا ہے۔ فرمایا اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں کرتے ہیں، یا اللہ اس کی دعا قبول فرما، یا اللہ یہ جو مانگتا ہے اس کو عطا فرما، کہ یہ تیرے گھر میں آیا ہے اور اتنے اہتمام کے ساتھ آیا ہے۔ یہ مسجد میں آنے والے کا ایک ادب ہے۔ یہ جو عمل ہے نا، گھر سے استنجا کرنا، وضو کرنا، اللہ کے گھر میں آنا، یہ ایک مستحسن عمل ہے۔ ہم بات کر رہے تھے مسجد کی اہمیت کے اوپر، کہ ہمارے معاشرے میں جس طرح میں نے سرکار کے دور کی مثال دی کہ حضور نے سب سے پہلے مسجد تعمیر فرمائی، مسجد قباء، اور پھر یہاں تک حضور نے فرمایا مسجد قباء کے متعلق، فرمایا کہ جو شخص مسجد قباء میں ایک نماز پڑھے گا نا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ کیوں؟ کہ مسجد بنانے میں جو نیت ہے وہ تقویٰ ہے، وہ محبت ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خود اس میں شامل ہوئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس میں نماز پڑھے گا نا اس کو عمرے کا ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ اب جو حضور ایک مسلمانوں کی سوسائٹی بنا رہے تھے، اسلامک سوسائٹی یا اسلامی معاشرہ ایک تشکیل دے رہے تھے، بنیاد رسول اللہ نے کہاں سے رکھی؟ مسجد سے۔ جب حضور مدینہ تشریف لائے، مدینہ شریف میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باضابطہ طور پر جو پہلی تعمیر فرمائی نا، کوئی قلعہ نہیں بنایا، کوئی جنگی مورچہ نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مستورات، اپنی جو حضور کی ازواج ہیں امہات المومنین، ان کے لیے بھی حضور نے کوئی گھر نہیں بنوایا، اپنے لیے بھی نہیں بنوایا۔ جو پہلی باضابطہ تعمیر ہوئی ہجرت مدینہ کے بعد سرکار کی نگرانی میں مدینہ شریف میں، وہ مسجد نبوی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مزدوروں کی طرح اس میں شرکت فرمائی۔ حضور جو اینٹیں تھیں، پتھر تھے، حضور اس کو خود اٹھاتے، گارا اٹھاتے، جو وہ گارا تھا، جو مٹی تھی جس میں مبارک پر لگتی، جس طرح باقی مزدور کام کرتے تھے اسی طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کام کرتے ہیں۔ اور اس مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کا گھر بھی بنایا، غریب مہاجر صحابہ کا مسکن بھی بنایا۔ وہ صحابہ جن کے لیے کوئی کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، جن کا کوئی گھر بار نہیں تھا، جن کا کوئی والی وارث نہیں تھا، اس مسجد کے اندر ایک چبوترا تھا، اس چبوترے کے اوپر وہ صحابہ رسول رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی میں نے بات کہی، وہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے 70 ایسے اصحاب رسول کو دیکھا جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے، کھانا تو بہت دور کی بات نا، پہننے کے لیے کپڑے بھی پورے نہیں ہوتے تھے۔ اگر اوپر سے بدن ڈھانپتے تھے نا تو نیچے سطر ڈھانپنے کے لیے نہیں ہوتا تھا، تو پھر وہ سطر ڈھانپنے کے لیے، جس کو اب تہمت بول لیتے ہیں یا شلوار، یعنی وہ صرف سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑا استعمال ہوتا تھا، اتنا ان کے پاس کپڑا تھا۔ 70 اصحاب رسول تو ایسے تھے جو صفہ کے چبوترے پر رہتے تھے، اور اصحاب صفہ میں سے حضرت ابو ہریرہ بھی کہتے ہیں کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد اکٹھے ہوتے، کوئی کھانا ہمیں انصار مدینہ بھجواتے، مدینے کے رئیس لوگ بھجواتے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیتے، ہمارے لیے کچھ نہ کچھ بنتا پکتا تو ہم کھا لیتے، اسی پہ گزارا تھا۔ یعنی مسجد کیا ہے؟ بنیاد ہے غریب کے آسرے کی۔ مسجد کیا ہے؟ مسجد ایک سہارا ہے ایک مسکین کے لیے بھی، اور مسجد کہیں پر بھی جو اسلامی معاشرہ ہے نا، اس کی پہلی بنیاد ہے۔ جس محلے میں، جس علاقے میں، جس گاؤں میں، جس شہر میں مسجد نہیں ہے،
وہاں پر لوگ اپنے شوق کی تسکین کیسے کریں گے؟ اپنی جو محبت ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا اظہار کس طرح کریں گے؟ یہ جو میں نے لفظ بولے نا، شوق کی تسکین اور محبت کا اظہار، اس سے مجھے اورنگزیب عالمگیر کے دور کے ایک صوفی بزرگ کی ایک بات یاد آ گئی۔ ان بزرگوں کا نام ہے مرزا محمد مظہر جانے جانا، اور یہ سلسلہ چشتیہ میں ایک عظیم شخصیت ہیں، صوفی بزرگ تھے۔ ان کے جو والد گرامی تھے ان کا نام مرزا جانا تھا، اور یہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار کے ساتھ اٹیچ تھے، مشیر تھے یا اس کے وزیر تھے یا جو بھی کوئی کام کرتے تھے۔ تو جس وقت یہ پیدا ہوئے اپنے والد کے گھر میں، تو وہ گئے شہنشاہ کے پاس، اورنگزیب کے پاس، کہ بادشاہ سلامت اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو میں اس کا نام کیا رکھوں؟ تو بادشاہ نے کہا کہ جو بیٹا ہوتا ہے نا، بیٹا باپ کی جان ہوتا ہے، تو آپ کا نام ہے مرزا جانا، اس کا نام جانے جانا رکھ لیں۔ یہی جانے جانا ان کا نام رکھ دیا گیا۔ بعد میں وہ مشہور ہوئے مرزا مظہر جانے جانا کے نام سے۔ تو محل میں ہی تربیت ہوئی، لیکن صوفیانہ مزاج تھا، اپنے باپ سے پڑھے، کچھ اچھے اساتذہ سے پڑھے۔ جیسے بزرگ بڑے ہوئے، جوانی میں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے اوپر انعام کیا۔ عبادت گزار تھے، نیک تھے، صالح تھے، باشرم تھے، باحیا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی محبت میں قبول کر لیا۔ تو انہوں نے وہ جو دربار ہے نا، اس کو تو آخری دور میں اپنے میں چھوڑ دیا، لیکن دربار کا ایک واقعہ یاد کرتے تھے، اور اکثر اپنے مریدوں کو کہتے کہ ہم سے تو دھوبی کا بچہ جیت گیا۔ تو ایک دن کچھ قریبی لوگ پاس بیٹھے تھے، انہوں نے کہا حضرت یہ دھوبی کا بچہ جیت گیا، آپ اکثر سر میں ہاتھ مارتے ہیں، چہرہ ایسے رکھتے ہیں، ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں دھوبی کا بچہ جیت گیا، یہ دھوبی کے بچے کی کہانی کیا ہے؟ یہ تو فرما دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دھوبی کے بچے کی کہانی یہ ہے کہ اورنگزیب کے دربار میں ایک دھوبی اور ایک دھوبن کپڑے دھونے کی ڈیوٹی کرتے تھے۔ ان کے گھر میں کپڑے جاتے، خادم دے آتا، بادشاہ کے بھی، ملکہ کے بھی، بادشاہ کی ایک بیٹی تھی اس کے بھی، یا باقی جو لوگ تھے ان کے سب کے کپڑے ان کے گھر جاتے، تو وہ دھوتے، پریس کرتے، خشک کرتے اور واپس بھجوا دیتے۔ تو بادشاہ کے وہ خاندانی یا شاہی دھوبی دھوبن تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا دیا۔ بیٹا ذرا بڑا ہوا، جیسے جوانی کی عمر میں آیا نا، تو اس بیٹے نے جب دیکھا نا کہ شہزادی کے کپڑے بھی گھر دھلنے کے لیے آتے ہیں، تو جن سے مخالف ہونے کی وجہ سے نا اس لڑکے کو ان کپڑوں میں دلچسپی ہو گئی، لڑکے کو ان کپڑوں میں دلچسپی ہوگی جو لڑکی کے کپڑے تھے۔ اب وہ لڑکا کیا کرتا، ماں باپ سے نظر بچا کے کپڑے الگ کرتا، ان کو دھوتا، پھر پیار کے ساتھ پھیلاتا، خشک کرتا، پھر پریس کرتا، پھر طے کرتا اور پورے اہتمام سے واپس بھیجتا۔ اب جب وہ اتنی کوشش کرتا نا، تو اس کے دھلے ہوئے ستھرے کپڑے نا شہزادی کو بھی بڑے پسند آئے۔ کچھ دنوں کے بعد، وقت گزرتا رہا، کچھ دنوں کے بعد اس کی ماں جو تھی نا، اس لڑکے کی ماں دھوبن، اس نے محسوس کر لیا کہ یہ لڑکا شہزادی کے کپڑے الگ کرتا ہے اور بڑی شان سے، آن سے دھوتا ہے اور یہ سارا کچھ کرتا ہے، تو یہ کام تو ٹھیک نہیں ہے، اس کو، اس کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے نا، اس کو کشش ہے، تو یہ ہمیں مروا دے گا۔ اولاد میں جتنی بھی ہوتی ہیں نا اچھائیاں یا برائیاں، باپ کو پتہ چلے نہ یہ چلے، ماں کو ضرور پتہ ہوتا ہے، بیٹی کا بھی، بیٹے کا بھی۔ بیٹا ولی بنتا ہے تو پھر بھی ماں کو پتہ ہوتا ہے، بیٹا چور بنتا ہے تو پھر بھی ماں کو پتہ ہوتا ہے، بیٹی باحیا ہوتی ہے پھر بھی ماں کو پتہ ہوتا ہے، اور بیٹی اگر گھر کی دیوار پھلانگتی ہے تو سارے پروسیس کا ماں کو پتہ ہوتا ہے۔ 9 مہینے اولاد ماں کے پیٹ میں گزار کے آتی ہے، فطرت ایک ہوتی ہے، خون ایک ہوتا ہے، سوچ ایسی ہو جاتی ہے ایک جیسی۔ آپ دیکھتے ہیں نا، بچہ بول نہیں سکتا، پیدا ہوتا ہے بول نہیں سکتا، ماں پہچان جاتی ہے کہ یہ جو رو رہا ہے بھوک سے رو رہا ہے، یہ درد سے رو رہا ہے۔ اس لیے بڑے بڑے لوگوں نے یہ باتیں کہی ہیں کہ جس گھر کی ماں اچھی ہوگی اس گھر کا سارا کچھ ہی اچھا ہوگا۔ اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ اے خواتین اسلام، حضرت فاطمہ الزہرا کی سیرت اپنا لو تاکہ تمہاری گود میں حسین جیسے لال پیدا ہو سکے۔ تو ماں کا بڑا رول ہوتا ہے۔ ماں پڑ گئی لڑکے کو کہ یہ لڑکے کا نا ارادہ ٹھیک نہیں ہے، اس نے اپنے خاوند سے کہا کہ یہ بچہ ہمارا اس طرح نا اس شکار ہو گیا ہے، تو اس کو الگ کر دیا جائے، تھوڑا تھوڑا اس سے نا کام لے لیں، واپس لے لیں، اس یہ بھی ناراض نہ ہو، اس کو بھی محسوس نہ ہو اور ہماری بےزتی بھی نہ ہو۔ تو میاں بیوی نے مشورہ کر کے نا لڑکے کو تھوڑا سا سائڈ پہ کر دیا۔ اب لڑکے کو بھی پتہ چل گیا کہ مجھے کپڑے نہیں دھونے دیتے، تو اس کو نا اندر روگ لگ گیا۔ جب روگ لگا، روگ بڑا، وہ بیمار ہوا، فوت ہو گیا، انہوں نے دفن کر دیا۔ اب وہ دھوبن کپڑے دھوتی، شہزادی کے پاس جاتے تو شہزادی نے ایک دن اس کو بلا لیا، کہا کہ میرے کپڑے کون دھوتا ہے؟ اس نے کہا میں دھوتی ہوں۔ کہا پہلے کون دھوتا؟ تو اس نے کہا پہلے ہی میں دھوتی۔ تو اس نے کہا نہیں، مجھ سے جھوٹ نہ بول، میں تجھے لٹکا دوں گی، مجھے سچ بتا۔ اس نے پھر ساری بات بتائی کہ پہلے میرا بیٹا دھوتا تھا اور وہ اس طرح بڑے شوق سے دھوتا تھا، تو وہ فوت ہو گیا ہے۔ اس نے کہا اچھا اب تم دھوتی ہو؟ کہا اب میں دھوتی ہوں۔ اس نے کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ وہ قبر پہ گئی، اس نے وہاں پہ پھول چڑھائے، پھر ہر سال وہ جاتی۔ اب جو مرزا صاحب کی بات تھی نا، مرزا صاحب یہ کہتے کہ دیکھو ہم سے وہ دھوبی کا بچہ جیت گیا کہ اس کی جو محبت تھی نا، اس کی محبت قبول کر لی گئی۔ اور پھر صوفیانہ نکتے سمجھاتے اپنے سنگیوں کو، فرماتے لوگوں اگر بن دیکھے ایک بندہ دوسرے بندے سے محبت کر سکتا ہے تو ہم بن دیکھے اپنے خدا سے محبت کیوں نہیں کر سکتے؟
اور پھر فرماتے ہیں کہ اگر ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرے اور اس کو کبھی ملے بھی نہیں تو دوسرے انسان کو بھی اس کی محبت کا پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو آپ فرماتے تھے کہ جب تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ یہ مجھ سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا. پھر تیسری بات یہ ارشاد فرماتے کہ جو محبت ہے نا یہ ملاقات کا شوق ہے. محبت کیا ہے؟ محبوب کا ذکر ہے. محبت کیا ہے؟ محبوب کو سوچنے کا نام ہے. پھر وہ فرماتے یہ جو نمازیں ہیں نا، نمازیں جو ہم مسجدوں میں پڑھنے آتے ہیں، اصل میں بات یہ سمجھانا تھی. فرماتے یہ جو نمازیں ہیں نا یہ محبت کی معراج ہیں. اگر یہ محبت کے انداز نہ ہوتے، نمازیں نہ ہوتی، تو وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے نا، ان کے دل پھٹ جاتے، ان کو اظہار کا ذریعہ ہی نہ ملتا. تو ہم جو مسجد میں آتے ہیں نا، ہم مسجد میں اپنی اس شوق کو اور اپنی اس محبت کی تسکین کے لیے آتے ہیں. ہم مسجد میں اس لیے نہیں آتے کہ ہم کسی کو دکھائیں، کسی کو بتائیں، نہیں، ہمیں اپنے محبوب کی جو محبت ہے نا اس کا شوق مسجد میں لے کے آتا ہے. تو جہاں پہ مسجد نہیں ہے، یا جہاں پہ مسجد کے ساتھ قربت نہیں ہے، یا جہاں پر مسجد کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے، وہاں پہ لوگ جھوٹے ہیں کہ ہم محبت کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں. مسجد وہ جگہ ہے جہاں پہ آپ کو آپ کا محبوب ملتا ہے، جہاں پہ وہ آپ سے ملاقات کرتا ہے، جہاں پہ آپ پورے اہتمام کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. سورہ مزمل پڑھیے نا نماز کے بعد. سورہ مزمل اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی میں لپٹ کر میری عبادت کرنے والے، تمہاری یہ محبت کا انداز ہمیں اتنا پسند ہے نا، قم اللیل الا قلیلا، لیکن تیرے جو پاؤں میں ورم بن گئے ہیں نا، جو ایڑیوں میں زخم آ گئے ہیں، یہ پسند نہیں ہے. انداز بڑا اچھا ہے، لہذا قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہونا ہے نا تو پھر اب قیام کم کر دو، نصفہ یا آدھی رات، اب انقص منہ قلیلا، یا آدھی رات سے بھی تھوڑا. محبت تیری انتہا کی ہے لیکن تیری تکلیف برداشت نہیں ہوتی. میرے بھائیو، ہم اس نماز کو قائم کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں. اللہ آپ کو آپ کی مسجد مبارک کرے. اپنی مسجد کے ساتھ بے لوث محبت کیجیے، اس کی خدمت، اس کی صفائی، اس کی نگہداشت، اس کا تالا، جو بھی معاملات ہیں جتنے بھی ہیں، کچھ نہ کچھ حصہ مسجد کی خدمت میں، صفائی کی صورت میں، نگہداشت کی صورت میں، امام صاحب یا مطلب جو ضروریات ہیں ان کی صورت میں اپنی مسجد کو آباد کیجیے اور اس کے ساتھ محبت کیجیے کہ یہ وہ جگہ ہے جس جگہ پر آ کر ہر بڑا چھوٹا سب کا فرق ختم ہو جاتا ہے اور ہم اللہ کے بندے ہو کے حاضر ہوتے ہیں. پروردگار ہم سب کی اس حاضری کو قبولیت کا شرف نصیب فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.